اس وقت کی سب سے بڑی گرما گرم دل ہلا دینے والی بریکنگ نیوز مصطفیٰ عامر کے اغوا قتل کیس کے چالان سے متعلق ہے، جو بالآخر اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے تفتیشی افسروں نے ہمت جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالت میں جمع کرا ہی دیا۔ جو اس وقت ناظرین چالان کی کاپیاں آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس چالان میں یہ کہا گیا ہے کہ مصطفیٰ عامر کے اغوا قتل کی واردات کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں، خود ملزم ارمغان قریشی کے اپنے والد ملزم کامران اصغر قریشی ہی تھے۔ خود ملزم ارمغان نے دوران تفتیش پولیس کے روبرو اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ اس نے مصطفیٰ عامر کو اغوا کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی اطلاع اپنے والد کامران کو ٹیلی فون کے ذریعے بتائی جب وہ چھانگا مانگا میں تھے، اور جب وہ اس پر تشدد کرتے رہے اس وقت بھی وہ اپنے والد کو فون پر بتلاتے رہے، اور جب اس نے شیراز کے ساتھ مل کر مصطفیٰ عامر کا کام تمام کر دیا، اسے زندہ جلا دیا، تو تب بھی اس کی اطلاع جو ہے بذریعہ ٹیلی فون اس نے اپنے والد کامران اصغر قریشی کو بتلا دی۔ اس پر اس کے والد نے اس سے کہا کہ ہٹو بچو، نکلو یہاں سے، پکڑائی مت دو، سارے ثبوت ضائع کر دو اور نکل جاؤ کراچی سے، کہیں دور چلے جاؤ۔ جس کے بعد ہی ملزم ارمغان قریشی اپنے ساتھی ملزم شیراز کو لے کر جو ہے وہ کراچی سے اسکردو گلگت چلے گئے، جہاں ان کے 3 بنگلے ہیں۔ وہیں پر جو ہے ملزم ارمغان نے کوئی 1.5 ماہ جو ہے وہ گزارا۔ اس 1.5 ماہ میں بھی جو ہے وہ عیاشیاں ہی کرتے رہے۔ کراچی سے انہوں نے عمران کے قوبہ خانے سے جو ہے وہ اپنی من پسند لڑکیاں پنکی، نائلہ اور زرکا اور شیلا کو جو ہے وہ بلاتے رہے، اور وہاں پر ان سے عیاشیاں کرتے رہے۔ وہاں پر بھی جو ہے ملزم ارمغان قریشی جو ہے وہ آئس، حشیش اور جو دوسرا ویڈ وغیرہ جو ہے وہ منگواتے رہے، شراب پیتے رہے، ڈانس کی پارٹیاں ہوتی رہی، وہاں پر فل ٹائم جو ہے وہ عیاشیاں کرتے رہے۔ مصطفیٰ عامر کو زندہ جلانے کی صفاقانہ واردات کرنے کے بعد یہ سب کچھ جو ہے ملزم جو ہے وہ دوران تفتیش جو ہے وہ پولیس کے روبرو اپنے بیان میں کر چکے ہیں۔ اب اس کیس کا چالان پولیس نے جمع کرا دیا۔ جب بھی کسی کیس کا چالان کورٹ میں جمع کرا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد سے پولیس کا چیپٹر تفتیش کے حوالے سے کلوز ہو جاتا ہے۔ جس قسم کے شواہد، جس قسم کے چالان انہوں نے کورٹ میں جمع کرائے ہوتے ہیں، اس سے ثابت کرنا ان کا کام باقی رہ جاتا ہے۔ اب اس کیس کا چالان کر دیا گیا ہے۔ چالان کے بعد جو ہے وہ کیس کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، یعنی عدالت میں ہیرنگ شروع ہو جاتی ہے، سماعت شروع ہو جاتی ہے، پولیس یعنی سنوائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایک طریقے سے پولیس نے جو ہے وہ اس کیس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ منطقی انجام سے مراد کیا ہے؟ منطقی انجام سے مراد یہ ہے کہ جو ملزم نے کیا ہے یا جو ملزمان نے کیا ہے انہیں ان کے کیے کی قرار واقعی سزا ہو جائے، یا پولیس کی جانب سے کیس اتنا مضبوط بنا دیا جائے کہ انہیں سزا سے کسی کا باپ بھی نہ بچا سکے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے شواہد، چاہے واقعاتی ہو یا چشمدید ہو، کورٹ کے روبرو جو ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے، جس کے تحت جو ہے ملزموں کے جرم کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں چالان کے جمع کرنے کے بعد میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جس قسم کا منطقی انجام پولیس کی جانب سے اس کیس کے ملزموں کا پہنچایا گیا ہے، اس میں صاف طور پر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ملزموں کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ فیض احمد فیض کے شعر کا سہارا میں نے کیوں لیا؟ کیونکہ میں اس تفتیش اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کے اندر جو کچھ کیا ہے، بی سائڈ آف دا سین جو کچھ ہوتا رہا، اس سے میں شروع دن سے جو ہے واقف ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے،
کسی ایک ہی شخص کے ہاتھ میں ترازو ہے اور اس نے ہی تولنا ہے، دونوں پڑوں کو برابر رکھنا ہے. کسی ایک ہی شخص کے ہاتھ میں ترازو ہے. یعنی کوئی ایک ہی شخص ہے جس نے ملزم کے وکیل کا نامزد بھی اسی نے کیے ہیں، مدعی کے وکیل بھی اسی نے نامزد کیے ہیں، اور خود پولیس کے وکیل بھی اس نے ہی نامزد کیے ہیں، کیونکہ اس میں ایک پولیس مقابلہ بھی ہے. ملزم ارمغان قریشی کو جب پولیس پارٹی گرفتار کرنے گئی تھی تو وہاں پولیس مقابلہ ہوا تھا، جس میں ڈی ایس پی احسن ذوالفقار زخمی ہوئے تھے، ایک کانسٹیبل بھی ساتھ میں زخمی ہوئے، اور وہاں اس وقت مقابلے کے دوران جو ہے ایک لڑکی بھی جو تھی خود ملزم ارمغان کے ساتھ تھی. وہ لڑکی کا نام بعد میں پہلے نجمہ بتایا گیا، لیکن بعد میں خود ملزم ارمغان نے تصدیق کی، اور خود مقتول کی والدہ جو ہے انہوں نے تصدیق کی کہ وہ لڑکی نجمہ نہیں تھی. وہ کوئی مالش کرنے والی لڑکی نہیں تھی، مساج کرنے والی لڑکی نہیں تھی، وہ زوما نہیں تھی، وہ نجمہ نہیں تھی، وہ انجینیا نہیں تھی، وہ مارشا تھی، جو پہلے خود مقتول کی لور تھی. بعد میں جب مقتول نے اسے کک آؤٹ کر دیا تو پھر وہ خود ملزم ارمغان قریشی کی لور بن گئی، اور اسی لڑکی کی وجہ سے جو ہے ملزم ارمغان قریشی اور مقتول میں جھگڑا بھی ہوا تھا. یہ بھی انکشاف جو ہے خود مقتول کی والدہ نے ہی کیا تھا. اس لڑکی کو اس مقابلے کے بعد دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکالے باہر کر دے تو لڑکی ملک سے باہر فرار کروا دی گئی، اور اس کو اس کیس سے ہدف کرنے کے لیے کہتے ہیں 15 کروڑ روپے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل والوں نے اس وقت وصول کیے تھے. جو اب سامنے یہ باتیں آئی ہیں تو چالان تو کر دیا ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ کیس کا بیڑا غرق ہو گیا. اب میں یہ کہنے پر جو ہے میں حق کی بجانب ہوں، کیس جو ہے وہ اس کیس پر، اس چالان کو دیکھ کر جو ہے اس پر مجھے آپ سب کو مل کر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ہمیں چاہیے کہ اس کا کیس کا بیڑا غرق ہو گیا، کیس ختم ہو گیا. اب یہ کیس ثابت نہیں ہونے جا رہا ہے. اس سے قطع تعلق کے دو ان کے جو ملازمین کو جو ہے ان کو 164 کا بیان بھی کروایا جا چکا ہے. اس کے باوجود کیس کا کچھ نہیں ہوگا. اس کے باوجود بھی کہ جو اگر ایف آئی اے نے 2-4 کیس داخل کر دیے ہیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا. تب بھی کچھ نہیں ہوگا جب اگر انٹرپول کی طرف سے جو ہے وہ ان کے سلور نوٹس جاری کر دیے گئے تب بھی کچھ نہیں ہوگا. میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ 2-4-6 مہینے میں جو ہے یہی ارمغان اس کے ساتھ سب کے سب باہر آ جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا. 780 کی دفعہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ 780 کا کیس بنتا نہیں ہے. یہ کیس ختم ہو جائے گا. ملزم کے والد جو ہے ارمغان قریشی کے والد جو کامران نظر قریشی یقیناً اس کیس کے ماسٹر مائنڈ ہے. سزا ملنی چاہیے اس کو. قانون اخلاق کا تقاضا ہے. یہ ملزمان سفاکیت سے جو ہے اس بچے کا انہوں نے قتل کیا ہے، مصطفیٰ عامر کا. تو یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے. انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، لیکن نہیں ملے گی، کیونکہ جس قسم کا کیس بنایا گیا ہے، جس قسم کی تفتیش کروائی گئی ہے، اس میں تفتیشی افسروں کا کوئی قصور نہیں ہے. تفتیشی افسروں کو جو ان کے ڈی آئی جی کی جانب سے، ان کے بڑے افسروں کی جانب سے جو تاکید تھی، جو ان کو کہا گیا تھا، اس پر عمل درآمد کرنا ان کی مجبوری بھی ہے، ان کی ذمہ واری بھی ہے. قانون کیا کہتا ہے اس سے قطع تعلق. قانون وہی ہے جو افسران کے زبانی احکامات ہوتے ہیں. یہی پولیس اسی پر اس وقت قائم ہے، اسی پر دائم ہے. پولیس رول، ضابطہ فوجداری، تعزیرات پاکستان سب باڑ میں جائے. سب سے بڑا حکم شاہی فرمان ہوتا ہے جو ان کے ڈی آئی جی، ان کے ایڈیشنل آئی جی، ان کے آئی جیز کی جانب سے انہیں زبانی طور پر جاری کیا جاتا ہے. ان زبانی احکامات کے نتیجے میں ہی اس کیس کی ایسی کی تیسی کر دی گئی ہے. میں نے کہا نا کہ کسی ایک ہی شخصیت کے ذریعے جو ہے وہ تینوں وکیلوں کا انتظام کیا گیا تھا. جب ایک ہی شخصیت کے ہاتھ میں لگام ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ پولیس کا جو تفتیشی افسر ہے یا پولیس کے جو وکیل ہیں وہ ان کو وہی گائیڈ کریں گے نا کہ جو ان کو کیس میں جو ان کو جھول دینا ہوگا.
کس طریقے سے کس قسم کے شہادتوں کو رکھنا ہے جس سے آگے جا کے توڑنے میں آسانی ہو، یعنی اس قسم کے گانٹ مارو کہ جس سے دانتوں سے کھولنے کی ضرورت نہ ہو، ہاتھ سے ہی کھل جائے۔ اس قسم کے گانٹ مارے گئے ہیں اس کیس کے تفتیش کے دوران، جسے کھولنے میں جو ہے وکیلوں کو کوئی دشواری کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور آسانی سے جو ہے بندے ہوئے ملزمان ہیں ان کی گانٹیں کھل جائے گی اور آسانی سے جو ہے یہ دوڑ پڑیں گے۔ یہی سب کچھ جو ہے وہ ہمیں اس کیس کے چالان اور اس کیس کی تفتیش کی فائل کو پڑھنے کے بعد ہوا۔ میری ہمدردی جو ہے خود وجیہہ عامر سے ہے، مقتول کی والدہ سے ہے، کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اور خدا کرے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو۔ ان کے بیٹے کو جس بے دردی سے ملزموں نے قتل کیا ہے ان کو بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے۔ یہ میرا بھی مطالبہ ہے، یہی قانون کا بھی تقاضا ہے، یہی سول سوسائٹی کا بھی مطالبہ ہے، ان تمام لوگوں کا مطالبہ ہے جو قانون پسند ہیں، جو کہ قانون پر یقین رکھتے ہیں، انصاف پر یقین رکھتے ہیں، ان کا بھی یہی مطالبہ ہونا چاہیے، اور مطالبہ ہے کہ ان ملزموں کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور ملزموں کو جن لوگوں نے بچانے کی کوشش کی ہے، جو ان کے سہولت کاری کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ سخت ترین کارروائی ہونا چاہیے۔ یہ میں بہت قبل از وقت کہہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی تو چالان جمع کرایا گیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو چالان جمع کرایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی موضع ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کرشمہ ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی نیا موڑ آ جائے، ہو سکتا ہے کچھ اس میں ایسی بات سامنے آ جائے کہ جس سے ملزموں کو رعایت نہ مل سکے اور انہیں واقعی قرار واقعی سزا مل سکے، کیونکہ کچھ چیزیں انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اوپر والا کا انصاف بھی تو ہے نا، وہ انصاف بھی تو حرکت میں آتا ہے نا، یقیناً وہ انصاف حرکت میں آئے گا۔ یہ تھا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔